یہ بات آپ نے اور کہیں پہ نہیں جا کے کرنی، ٹھیک ہے نا؟ یہ جی کچی جی بات نہیں کرنی، پکی بات کی۔ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ سے پوچھا جائے گا جی اب آپ سب تمام انبیاء کا نام لیں اور بتائیں وہ وہاں پہ ان کی ڈیتھ کہاں پہ ہوئی تھی اور ان کی تدفین کہاں پہ ہوئی، ان کی قبریں کدھر ہیں، آپ نہیں بتا سکیں گے۔ بات اتنی کرنی چاہیے جو مستند اور پکی ہو۔ یہ جو بات ہے نا، یہ ہمیں پتہ چلتا ہے حضرت ابو بکر صدیق کی بات سے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کا معاملہ پیش آیا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے سنا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ انبیاء جہاں آپ کی وفات ہوتی ہے وہاں پہ ان کی تدفین ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ بس جی تھوڑی تصدیق کر لیں اس کی، صحیح۔ ہاں یہ تھوڑی اصلاح کر لیں۔ اور باقی یہ ہے کہ اس کا تو معاملہ ہی ہو رہا ہے نا، یہ کوئی نبی تو نہیں ہے نا، ٹھیک ہے؟ تو وہ تو لاہور میں اس کی ڈیتھ ہوئی تھی اور اس کو قادیان لے گئے تھے ٹرین میں رکھ کے، اور ساری عمر یہ کہتا رہا ہے کہ ٹرین جو ہے نا یہ دجال کی سواری ہے، تو دجال جو ہے وہ اینڈ پہ ٹرین پہ بیٹھ کے پھر چلا گیا اپنے گھر، ٹھیک ہے؟ اچھا گل اے وے کہ مینوں تسی پھر جرمنی چ دفناؤگے۔ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਬਰਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਨਾਬ, ਮਤਵਲੀ ਬਣਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ। قاسم کدھر چلا گیا؟ ਯਾਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਵੇ ਨਜਫ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਯਾਰ ਉਹ ਯਾਰ ਉਹਦੀ ਨੇਚਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਈਸ ਹੈ ਯਾਰ, ਨਹੀਂ ਉਸ ਸਾਹਿਬ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕਿ ਜਾ ਉਹਦੇ ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ اور ہے بھی ਵਾਕਈ بڑا ਹੀ پیسے والا جی، ਪੀਸਫੁਲ پرسن ہے، بہت پیسفل بڑا پرسن ہے۔ جی بہت بھائی مجھے 2 بڑا۔ منٹ دے دیں۔ جی 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 بھائی آپ لے جی لیں۔ سنتا تو بھائی نے جمعہ صاحب وہ جی بات یہ ہے کہ لڑکے سارے وضو کرنے گئے ہیں، آپ کی بات جی سننے سے پہلے ہم وضو میں کریں نے گے۔ آپ سے کہا تھا نا کہ میں وہ جمبا صاحب کہتے ہیں کہ وہ خلیفہ ہیں 13ویں خلیفہ، تو کیا ابھی بات آپ تھوڑی دیر پہلے ایک براڈ پہ بیٹھے تھے طلعت ملک کی، انہوں نے وہ ایک عبارت پڑھی تھی، شاید آپ کو یاد ہو کہ حضرت انہوں نے عیسیٰ آپ کا علیہ ذکر السلام کے کیا باقاعدہ جناب؟ جلد 22 کی پیج 190، ایک منٹ۔ ون نہیں نہیں، 153 154۔ ہاں تو میں آپ کو کوئی دکھانا چاہتا ہوں، بھائی کیا اسکرین بات؟ بڑی ہے۔ اچھا پڑھ رہا ہے بس دکھائیں، آپ اور نے۔ حیدر بھائی وہ اس کی سند صحیح ہے، وہ نہیں حدیث نہیں نہیں یار، صحیح سند سند کے میں ساتھ یہ ہے۔ نہیں کہہ رہا سند صحیح ہے کہ نہیں صحیح، وہ سند میں ہم، میں نے نام پڑھنا تھا ایک بس، کیا؟ جو شروع میں جو سند جہاں سے شروع ہوتی ہے نا، چین جو شروع ہوتی ہے وہاں پہ نہیں پڑھو وہ آپ نام نے کیا لکھا راویوں کے نام پڑھنے ہیں ہے، نا، راوی ایسے کا کہیں نا۔ نام۔ راویوں میں اچھا سے، راویوں کے نام۔ ہاں جی عمران دی شان قدس تو میں صدق کراندا یہ وہ چیمہ رہنے۔ صاحب کی بھی نقل کرتے، چیمہ اچھا وہ صاحب کی۔ جو اس نے سوال اٹھایا تھا نا ابھی، بتا وہ ایک چھوٹی سی اس نے پرچی آپ کو ایک لائن پڑھ کے سنا دی تھی کہ بھائی یہ دیکھیں نا یہاں پہ نبی ہونے کا، تو اس کا پہلے اس نے نہ سیاق و سباق بتایا، کیونکہ یہ سوال و جواب ہو رہے ہیں۔ ادھر مرزا صاحب سے سوال پوچھا گیا تھا کہ تریاق القلوب کے صفحہ 158 میں جو میری کتاب ہے لکھا ہے، اس جگہ کسی کو یہ وہم نہ گزرے کہ میں نے اس تقریر میں اپنے نفس کو حضرت مسیح پر فضیلت دی، کیونکہ یہ ایک جزی فضیلت ہے جو غیر نبی کو نبی پر ہو سکتی ہے۔ پھر ریویو جلد اول صفحہ 6 صفحہ 258 میں مذکور ہے کہ خدا نے اس امت میں سے مسیح موعود بھیجا جو اس سے پہلے مسیح پر اپنی تمام شانوں میں بڑھ کر ہے۔ پھر ریویو اور یہ پیج پر لکھا ہے، مجھے اس قسم کی ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر مسیح نے مریم میرے زمانے میں ہوتا تو وہ کام جو میں کر سکتا ہوں وہ ہرگز نہ کر سکتا، تو وہ نشان جو مجھ پر ظاہر ہوا ہے وہ ہرگز دکھلا نہ سکتا۔ خلاصہ اعتراض یہ ہے کہ دونوں عبارتوں میں تناقض ہے، یعنی یہ سوال کسی نے کیا تھا تو اس پہ مرزا صاحب نے یہ جواب دیا کہ یاد رہے کہ اس بات کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ مجھے ان باتوں سے نہ کوئی خوشی ہے نہ کوئی غرض کہ میں مسیح موعود کہلاؤں یا مسیح ابن مریم سے اپنے تائیں بہتر ٹھہراؤں۔ خدا نے میرے ضمیر کی اپنی اس پاک وحی میں آپ ہی خبر دی ہے، جیسا کہ وہ فرماتا ہے کہ آگے عربی کی عبارت ہے، یعنی اس کو کہہ دیں کہ میرا تو یہ خیال ہے کہ میں کسی خطاب کو اپنے لیے نہیں چاہتا، یعنی میرا مقصد اور میری مراد ان خیالات سے برتر ہے، اور کوئی خطاب دینا یا خدا کا فضل ہے
میرا اس میں دخل نہیں۔ رہی یہ بات کہ ایسا کیوں لکھا گیا اور کلام میں یہ تناقض کیوں پیدا ہوا گیا، سو اس بات کو توجہ کر کے سمجھ لو کہ یہ اس قسم کا تناقض ہے جیسا ایک منٹ جیسا میں نے یہ لکھا کہ مسیح ابن مریم آسمان سے نازل ہوگا، مگر بعد میں یہ لکھا کہ آنے والا مسیح میں ہی ہوں۔ اس ناقص کا بھی یہی سبب تھا کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ برہین احمدیہ میں میرا نام عیسیٰ رکھا اور یہ بھی مجھے فرمایا کہ تیرے آنے کی خبر خدا اور رسول نے دی تھی، مگر کیونکہ ایک گروہ مسلمانوں کا اس اعتقاد پر اجماع ہوا تھا اور میرا بھی یہی اعتقاد تھا کہ حضرت عیسیٰ آسمان پر سے نازل ہوں گے، اس لیے میں نے خدا کی وحی کو ظاہر پر حمل کرنا نہ چاہا، بلکہ اس وحی کی تویل کی اور اپنے اعتقاد وہی رکھا جو عام مسلمانوں کا تھا، اور اس نے برہین احمدیہ میں یہ شائع کیا، لیکن بعد میں اس کے بارے میں بارش کی طرح وہی الہی نازل ہوئی کہ وہ مسیح موعود جو آنے والا تھا تو ہی ہے، اور ساتھ اس کے صدہ نشان ظہور میں آئے اور زمین و آسمان دونوں میری تصدیق کے لیے کھڑے ہو گئے، اور خدا کے چمکتے ہوئے نشان میرے پر جبر کر کے مجھے اس طرح لے آئے کہ آخری زمانہ میں مسیح آنے والا ہے، میں ہی ہوں، ورنہ میرا اعتقاد تو یہی تھا جو میں نے برہین احمدیہ میں لکھ دیا تھا، اور پھر میں نے اس پر کفیت نہ کر کے اس وحی کو قرآن شریف پر عرض کیا، تو آیت قطعیہ دلالت سے ثابت ہوا کہ در حقیقت مسیح ابن مریم فوت ہو گیا اور آخری خلیفہ مسیح موعود کے نام سے اس امت میں آئے گا۔ جی بھائی جان، سمجھ آئیے آپ کو؟ چھک پاٹ آخری رکھیا صحیح، خلیفہ، چھک پاٹ رکھیا۔ آخری نہیں، خلیفہ اس سے اگلا مسیح پیج، موعود۔ ایک منٹ شعیب بھائی، ایک منٹ۔ قاسم بھائی، جی اس سے اگلا پیج کیا ہوا ڈاؤن لوڈ؟ جی سارے پورا جواب پڑا ہوا ہے، پورا وہ بھی میں آپ کو سناتا ہوں، لیکن وہ اس میں یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ شعیب ان بھائی کا وہ دعویٰ ہے کہ نہیں ہے۔ حدیث مجھے یہ بھیجنی ہے سوال آپ جو ہے نا، یہ اس اچھا کا پورا جواب آ جائے اچھا، گا۔ ایک میں منٹ، بھیج دیتا ہوں۔ کیسر بھائی ایک منٹ، میں ایک لائن پڑھوں گا، بتانا ہے اس میں دعویٰ ہے کہ نہیں ہے۔ وہ آخری پڑھنے لگے ہو، ایک منٹ سنیں۔ حضرت پورا صلی پڑھ اللہ لیتے ہیں علیہ نا۔ وسلم کے، ہاں نہیں پورا، وہ تو اسی پر تو بحث کر کے ہٹے ہم لوگ، میں بس آپ کو سنانے لگوں، دو لائنیں پڑھنے لگوں، آپ نے بتانا ہے اس میں دعویٰ ہے یا نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اضافہ روحانیہ کا کمال ثابت کرنے کے لیے یہ مرتبہ بخشا ہے کہ آپ کے فیض کی برکت سے مجھے نبوت کے مقام تک پہنچایا۔ بتائیں ہے کہ نہیں ہے اس میں؟ نہیں ہے نا۔ نہیں یار، کیسر بھائی، ایک ایک منٹ منٹ رک جائیں، نہیں آ جائے گا، سمجھ آ جائے گی، ایک منٹ یہ مکمل کر لیتے ہیں، دوبارہ سمجھ پڑھو، آ جائے گی، دیکھنا۔ دوبارہ پڑھو عبداللہ تھوڑا نا، نہیں، صرف اس لائن میں، یہیں پڑھو دوبارہ۔ ایک لائن سے حضرت نہیں نا صلی وہ اللہ بات علیہ، لیتے بھائی جان، ایک لائن سے نہیں کوئی سمجھ نہیں آتی، یہ پورا ایک نہیں، پورا وہ اسباق ہے۔ آپ کی بات ٹھیک ہے، نہیں وہ ٹھیک ہے، آپ کی بات ٹھیک ہے، یعنی میں ادھر کوئی عبارت لکھوں کہ عمران خان وزیر اعظم نہیں بنا، ابھی یہ عبارت تو مکمل ہے اپنے اندر، اور اوپر میں 2 صفحے لکھوں کیوں نہیں بنا، کیا محرکات یا فلاں چیز، یہ ووٹ نہیں ہوئے، یا نیچے لکھ دوں اس کی اگر وہ تشریح؟ اگر 2-4 لائنوں کے بعد وہ لکھ دے کہ لوگوں کو ایسا سمجھ آیا جو پچھلی لائن میں بتایا گیا، لیکن اصل ہاں، بات یہ نہیں تھی، اصل بات یہ تھی کہ وہ کہ نا بات تو پر یہ ہے کہ اس نے جو پورا باب بند ہے اس میں اس نے کہا ہے کہ میرا نبوت کا دعویٰ ہے، ٹھیک ہو گیا۔ آگے چل کے اس نے پھر اس چیز کا انکار کیا ہے کہ لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں
کہ نہ میرا نبوت کا دعویٰ وہی ہے جو شرعی نبوت کا ہوتا ہے، تو وہ میرا دعویٰ نہیں ہے. میرا دعویٰ ذلی بروزی کا ہے. دعویٰ تو ہے، نبوت کا دعویٰ تو ہے کسی بھی طرح سے. مطلب قرآن و حدیث میں ہمیں اس چیز کا ثبوت ملتے ہی نہیں ہے کہ آپ اس قسم کی نبوت کا دعویٰ کوئی یار کرے. ذلی بروزگی ہوتی ہے وہ نبوت تو نہیں نہ ہوتی، کیا ہو گیا؟ یار آپ یہ نہیں نہ سمجھ رہے، بات ہی نہیں نے سمجھ رہے ایک آپ. ذلی بروزی ہوتی ہے وہ تو کچھ بھی نہیں نہ ہوتا. تو نہیں ہوتی. یہ بھارت ایک لیکن دفعہ دعویٰ دوبارہ تو سن ہے لیجیے. نا، بات یہاں پہ ہو رہی ہے دعویٰ ہے یا نہیں ہے. دعویٰ تو ہے نا. بات سنیں آپ بھی غور سے سن لیں. السلام علیکم. دعویٰ، وعلیکم السلام. دعویٰ پوچھا جا رہا ہے نبوت کا. جی سر وعلیکم یہ السلام. دعویٰ ایک پاس سے رہ یہ جاتا ہے. دعویٰ میری بات سن لینا. دعویٰ تو یہاں پہ ایک طرف رہ جاتا ہے. جب ذل آ گیا، ذل کا مطلب کیا لیا جاتا ہے؟ سیم. سایہ اور ندیم صاحب آپ بھائی بات نہیں سمجھ رہے، یہاں ایک پہ منٹ. سایہ یہاں پہ کوئی ذل چل موجود نہیں ہے. سر جی مرزا سایہ کس صاحب کا نے ہوگا؟ خود کو، ایک منٹ صبر ذرا، مرزا ایک منٹ صاحب یار. سایہ کس کا ہے؟ بھائی بات مکمل کر لینے دینا. سایہ نبی پاک صلی اللہ علیہ ذل وسلم کا. ہاں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب سایہ کر لیا تو پھر یعنی کہ اپنے آپ کو تو سایہ کے تلے لا کے خود کر لیا نا، بن گئے نبی. خود حضور نبی کیسے کریم بن گئے صلی اللہ علیہ وسلم بن گئے. توبہ نعوذ باللہ. نبی کیسے بن گئے؟ اور بھائی کسی صحابی کی ضرورت نہیں ہوئی، کسی تبع تبعین کی نہیں تو ہے یہی کہہ ضرورت رہے ہیں نا، بنی یہ تو یہ وہی تو کہیے باطل کہنے کی. باطل ہے نا دعوی. اور ندیم صاحب ایک منٹ ٹھہر جائیں، ایک منٹ ٹھہر جائیں، میں دوبارہ پھر پڑھتا ابھی ہوں. عبداللہ بھائی آپ نے، عبداللہ بھائی جو بھی آپ نے 2 لائنیں پڑھی ہیں اس کے اندر اور کیا ہے؟ پھر اب اس سے آگے کیا ہے نبوت میں کا تو ہونا؟ کہہ رہا ہوں اس میں ہے، لیکن میں ہے نا میرا تو نبوت کا، اور اس کے آگے چلو کیا پورا ہوگا؟ صفحہ پڑھو، پھر پورا صفحہ میں پڑھو. تو شروع سے کہہ رہا ہوں، وہ آپ دعویٰ 2 لائنوں کرتے ہیں، سے 2 دعوے سے لائنیں اور نکلتے اوپر ہیں، پیچھے کرتے ہیں پڑھے. نکلتے ہیں، کرتے عبداللہ ہیں بھائی، نکلتے ہیں. عبداللہ بھائی آپ جو 2 لائنیں نا اس سے بھی اور اوپر 2 لائنیں نہیں پورا وہ صفحہ پڑھیں پڑھو. ذرا. سر یہ جو میں پڑھ رہا ہوں نا، اس کے بعد بھی آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ مرزا صاحب کا نبوت کا دعویٰ ہے کہ نہیں. اس لیے میں کہہ رہا تھا اس کو مکمل کر لیں دیں، یہ جواب کو، یہ اگلے پیج پہ جواب ختم ہو جائے گا. کرو چلو ٹھیک ہے، پڑھیں آپ. جی. تو آخری خلیفہ مسیح موعود کے نام سے اس امت میں آئے گا، اور جیسا کہ جب دن چڑھ جاتا ہے تو کوئی تاریکی باقی نہیں رہتی، اس طرح سزا، نشانوں اور آسمانی شہادت و قرآن شریف کی قطعی دلالت، آیت اور نصوص سے صحیح حدیث نے مجھے اس بات کے لیے مجبور کر دیا کہ میں اپنے تئیں مسیح موعود مان لوں. میرے لیے یہ کافی تھا کہ میرے پر خوش ہو، میرے لیے کافی تھا کہ وہ میرے پہ خوش ہو. مجھے اس بات کی ہرگز تمنا نہیں تھی. میں پوشیدگی کے حجرے میں تھا اور کوئی مجھے نہیں جانتا تھا، اور نہ مجھے یہ خواہش تھی کہ کوئی مجھے شناخت کرے. اس گوشہ تنہائی سے مجھے جبرن نکالا. میں نے چاہا کہ میں پوشیدہ رہوں اور پوشیدہ مروں، مگر اس نے کہا میں تجھے تمام دنیا میں عزت کے ساتھ شہرت دوں گا. بس یہ اس خدا سے پوچھو کہ ایسا تو نے کیوں کیا، میرا اس میں کیا قصور ہے. اس طرح دلائل میں میرا یہی عقیدہ تھا کہ مجھ کو مسیح ابن مریم سے کیا نسبت ہے. وہ نبی ہے اور خدا کے نزدیک مقربین میں سے ہے، اور اگر کوئی میرا امر میری فضیلت کی نسبت ظاہر ہوتا تو میں اس کو جزئی فضیلت قرار دیتا، مگر بعد میں جو خدا تعالیٰ کی وحی بارش کی طرح میرے پر نازل ہوئی، اس نے مجھے اس عقیدہ پر قائم نہ رہنے دیا. اور ایک منٹ، قاسم صاحب کا سٹائل ہی ہے بھئی، یا جان کے یہیں پہ پڑھ دینا؟ اوے جمبے نو سن کے نا تھوڑا انسپائر ہو گیا. نہیں صاحب بھی انجی لیندے نے، لیکن جمعہ صاحب لیندے نے. اے کوئی گل تے خیر، غور کوئی کریو بات حیدر صاحب کہ میرے اوپر بارش کی طرح وہی نازل ہوئی. اس گل تے ذرا غور کریو. جی بھائیو یہ 3 پیجوں کا جواب ہے، آگے 3 پیج اور ہیں. اگر سن سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، مجھے لگتا ہے آپ نہیں سن سکیں گے. آگے نہیں 3 ہمیں تو پیج ادھر اور سے ہیں پتہ اس چل طرح گیا ہے سے. کہ ان کا دعویٰ ہے بھائی. ہاں جی، نہیں 154 کدھر ہے؟ 154 پیج نمبر. آگے پڑھو نا بارش کے ساتھ. میں نے اوپر آگے سے پڑھو. سرجن صاحب کو جب بلانا ہے نا 155 تو اور دعویٰ ختم ہو جانا 156 ایک بارش منٹ دے اس طرح نال ہی کے انہیں 3 تویز پیج، پا لینا ملک صاحب، رہن دیو. 154 3 پیج اور ہیں، اس کے بعد جواب مکمل ہوگا.
या आप खुद पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लें, अगर सुनना चाहते हैं तो मैं तफसीलन आपको आगे सुना देता हूँ। सुनाओ सुनाओ सुनाओ। जी 154 लेके आता हूँ। तो पहले ये जितनी तो देर में सुना। वो लेके आता तो मुझे बड़ा कर दे, मैं जरा हैदर साहब को ना वो रावी बता दूं इस हदीस के रावी की। तो हैदर साहब ये मौजूद हैं आप? बताएं पहले सबसे हम ये कौन सी हदीस पढ़ी जा रही है, मुझे भी बता दे। ये दज्जाल वाली जो 73 नहीं है वो पढ़ी जा रही है, तो वो हदीस तो सही है, लेकिन हैदर साहब कहते हैं यार नहीं, कौन सी है, सही बुखारी है क्या है? सही मुस्लिम शरीफ 73 और मुस्लिम दज्जाल है। वाली जेड़ी दज्जाल वाली जेड़ी अक्सर मरज़ई भी कोट कर देने 4 दफा वन नबीउल्लाह मिनट आख्या वन जिहदे मिनट विच। वन मिनट वन मिनट चलो 1 मिनट हो गया जी। अच्छा हैदर साहब सुन रहे हो? सही मुस्लिम। अच्छा देख लो ना, हदासना अबू हेशमा तो जहीर बिन हरब, फिर आगे हदासना अब बिन मुस्लिम अब्दुर्रहमान, उस तो बाद अगे सवान मिर्हान याहिक बिन जाबर, अब्दुर्रहमान बिन जबीर, अन अबी जबीर बिन नफीर, उस तो बाद मेरे को सही पढ़ा नहीं जा रहा है ना, अन किलानी मोहम्मद बिन मेहरान, वलीद बिन मुस्लिम, अब्दुर्रहमान बिन यजीद बिन जाबर, या बिन जाबर, अब्दुर्रहमान बिन जबीर बिन, फिर आगे जबीर बिन फकीर, फिर नवासा बिन समान। हाँ जी, ए नवासा बिन समान जेड़ा ना, ਇਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮਿਰਜ਼ੇ ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਅਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਨਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 73 ਹਦੀਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ ਹੀ ਦੱਸੋਗੇ ਨਾ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਪਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਕੀਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰੋਗੇ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੁਣ? ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇਸ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹਦੀਸ ਸਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਵਾਬੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਸ਼ੋਇਬ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖੋ। ਉਹ ਸ਼ੋਇਬ ਭਾਈ ਉਹ ਹੈਦਰ ਭਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਠੀਕ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਹੈਦਰ ਭਾਈ ਦਾ ਵੜਾਇਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ੋਇਬ ਭਾਈ, ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਜਿਸ ਇਹਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੋਲਮੋਲ ਕੀਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਲਮੋਲ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਰਾਵੀ ਤੇ ਕਲਾਮ ਕੀਤੇ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਮੌਕਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਹੈ ਰੱਖਣਾ, ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹੀਓ। ਇਲਜ਼ਾਮੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਲਜ਼ਾਮੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹੀਓ, ਕੀ ਸੀ? ਸਵਾਨ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿਆਂ ਜੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ? हजरत नवास बिन समान। ਨਵਾਸ हाँ ਬਿਨ जी, ਸਮਾਨ। ਇਹ ਨਵਾਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਵਿੱਚ? ਕੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ ਨਾ ਇਸ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਵਜੂਹਾਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੈ ਨਾ ਹਦੀਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਰਾਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਈਸੁਲ ਮੁਹੱਦਿਸੀਨ ਇਮਾਮ ਬੁਖਾਰੀ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਇਹਦੇ ਜ਼ੋਫ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁਖਾਰੀ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੀਸਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹ 73 ਤੇ 4 ਦਫਾ ਨਬੀਉल्लाह ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦੀ ਤੇ ਜੇਰਾ ਕੀਤੀ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਪੇਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ। 209 ਨੰਬਰ ਸਫਾ ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਇਨ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਗੱਲ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੈਦਰ ਭਾਈ ਮਸਲਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਭਾਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਕੁਝ ਮਾਮਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਜ਼ਾਮੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ, ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਲਿਸਨਰ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਮ ਫਹਿਮੀ ਕਮ ਇਲਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਹਦੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਫਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿਣ ਦਿਓ। ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ। ਸ਼ੋਇਬ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਇਬ ਭਾਈ, ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ।
ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣੇ ਦੇ ਨਾਤੇ ਹੀ ਇਸ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ, ਇਹ ਕਾਬਲੇ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਸਨਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਏਬ ਭਾਈ, ਇਹ ਇਲਮੀ ਬਦਿਆਨਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜ਼ਈਫ ਕਰਾਰ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਜ਼ੋਫ ਕਰਾਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਇਹ ਇਲਮੀ ਬਦਿਆਨਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਿਰ ਤੁਹਾਡੀ, ਭਾਰ। ਹਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਕਵਿਦ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਨਾ, ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਥੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਲਿਸਨਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਲਿਸਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜ਼ਈਫ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਮੰਨਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਹਾਂਜੀ, ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੀ ਜੰਬਾ ਸਾਹਿਬ। ਕਾਸਮ ਭਾਈ ਐਗਜ਼ਾਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਚੜ ਕੇ ਬੈਠਿਆਂ ਜੀ। ਕਾਸਮ ਭਾਈ ਅੱਛਾ ਇਧਰ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਇਧਰ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹ किसी नकल आई है। ये सब आप आ गए सब। नहीं नजर, हाँ चीमा साहब थी, बिल्कुल बिल्कुल ना अच्छा, करो इस तरह। पीछे जो हमने अभी तक पढ़ा है ना, उसमें मिर्जा साहब ने एक तो ये कहा है कि आखिरी जमाने में एक खलीफा का दौर होगा, ठीक है, और वो मसीह मौद भी कहलाएगा। और फिर मिर्जा साहब ने कहा है कि जो है ना और आखिरी तहरीरों से यानी एक मिनट ठहरो। ਅੱਛਾ ਯਾਰਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕੈਸਰ ਭਾਈ, ਮਾਦਰਾ ਚਾਹਨਾ ਇੰਟਰਪਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਹੈਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਰਾਜਾ ਸ਼ੁਏਬ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਵਫਾਤੇ ਈਸਾ ਹਯਾਤੇ ਈਸਾ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨ। ਕੱਲ ਉਹ ਅਜ਼ੀਮ ਬੱਟ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕੱਲ ਇੱਕ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਰਿਸਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ 1974 ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਈਏ ਤੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਇਹ ਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਹਬੀਸ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਾਕੀ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉੱਥੇ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਫੜੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਇਹ ਧੌਣ ਫੜੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੰਝ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਰਤੀਸਾ ਤੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦਾ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜ਼ਨਾਹ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਾਕੀ ਅੰਬੀਆ ਤੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਜ਼ਨਾਹ ਦਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੀਏ। आए और रब्बा, राजा साहब बहुत पैड। अच्छा छोड़ें एक मिनट भाई, मैं ये कह रहा था कि ये जो अभी 153 है ना, इसमें तो एक तो मिर्जा साहब ने ये कहा कि जो आखिरी खलीफा मसीह मौद के नाम से इस उम्मत में आएगा, ठीक है। दूसरा मिर्जा साहब कहते हैं कि मैं अपने ताई जो है ना ये मसीह मौद का जो वो कर लेता दावा, लेकिन खुदा तो इधर नीचे मिर्जा साहब ने ये भी कहा कि इस तरह दलाइल में मेरा यही अकीदा था कि मुझको मसीह मौद की निस्बत है और नबी है और खुदा के बुजुर्ग मुकर्रबीन में से, और अगर कोई अमर मेरी फजीलत की निस्बत ज़ाहिर होता है तो इसको जुज़ई फजीलत करार देता था, मगर बाद में जो खुदा ताला की वही बारिश की तरह मेरे पे नाजिल हुई, इसने इस अकीदा पर कायम ना रहने दिया। यानी जो मिर्ज़ा साहब ने पीछे इसमें कहा था ना कि मैं ये दावा शावा ना करता, मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मिर्ज़ा साहब ये कहते हैं कि जो वही मेरे पे नाजिल हुई ना, उसने मुझे इस अकीदा पर न कायम रहने ना दिया, इस अकीदा पर कायम नहीं रहने दिया। तो अगले पेज में वो फरमाते हैं जी,
कायम ना रहने दिया, सही तौर पर नबी का खिताब मुझे दिया गया। ठीक है जी, सही तौर पर नबी का खिताब मुझे दिया गया, मगर इस तरह से कि एक पहलू से नबी और एक पहलू से उम्मती। और जैसा कि मैंने नमूना के तौर पर बाज़ इबारतें अल्लाह ताला की वही की इस रसाला में भी लिखी हैं। इससे भी ज़ाहिर होता है कि मसीह इब्न मरियम के मुकाबिल पर अल्लाह ताला मेरी निस्बत क्या फरमाता है। मैं अल्लाह ताला की 23 बरस की मतवातर वही को क्यों रद्द कर सकता हूँ। मैं इसकी एक पाक वही पर ऐसे ही ईमान लाता हूँ जैसे कि इन तमाम खुदा की वहियों पर ईमान लाता हूँ जो मुझसे पहले हो चुकी हैं। और मैं ये भी देखता हूँ कि मसीह इब्न मरियम आखिरी खलीफा मूसा अलैहिस्सलाम का है, और मैं इस आखिरी खलीफा इस नबी का हूँ। यानी वो कह रहे हैं जी जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आए थे वो खलीफा थे उनके हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के। तो इस उम्मत में यानी आखिरी खलीफा आना था, और वो खलीफा यानी मिर्ज़ा साहब ने खुद को कहा है, और आखिरी खलीफा इस नबियों का हूँ जो खैरुल मुरसलीन है। इसलिए खुदा ने चाहा कि मुझे मुझसे कम ना रखे। मैं खूब जानता हूँ कि ये लफ्ज़ मेरे उन लोगों को गवाह ना हो कि जिनके दिलों पर मैं हज़रत मसीह की मोहब्बत परस्तिश की हद तक पहुँच गई है। मगर मैं इनकी परवाह नहीं करता। मैं क्या करूं? किस तरह खुदा के हुक्म को छोड़ सकता हूं, और किस तरह इस रोशनी से जो मुझे दी गई तरीकी में आ सकता हूं। खुलासा ये है कि मेरे कलाम में जो कुछ तनाकस नहीं, मैं तो अल्लाह ताला की वही का पैरवी करने वाला हूँ। जब तक मुझे इससे इल्म ना हुआ मैं वही कहता रहा जो अवाइल में मैंने कहा, जो अव्वलीन में मैंने कहा, और जो मुझको उसकी तरफ से इल्म हुआ तो मैंने इसे मुहातिब कहा। मैं इंसान हूँ, मुझे आलिमुल गैब होने का दावा नहीं। बात यही है जो शख्स चाहे कबूल करे या ना करे, मैं नहीं चाहता कि खुदा ने ऐसा क्यों किया। हाँ, मैं इस कदर जानता हूँ कि आसमान पर अल्लाह ताला की गैरत ईसाइयों के मुकाबले पर बड़ा जोश मार रही है। उन्होंने आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के मुखालिफ वो तौहीन के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि करीब है कि इनसे आसमान फट जाए। बस खुदा दिखलाता है साहब लाओ इस बंदे का अंदर। मैं नहीं जानता कि अल्लाह ने इस तरह क्यों कीता। अच्छा जी, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਜੱਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ? अजय कितने खत्म हुई है? ਜਬ ਪੜੋ ਮੈਂ ਹਵਾਲਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਦੂਜਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸੀ। जी खाजा दिखलाता है कि इस रसूल के अदना हादिम हाशिया क्या हुआ। उसका हाशिया छोड़ो हाशिया ना, पिछले हाशिया पेज राय, का। वो यही तो कहते हैं हाशिया राय करता है उसको अच्छा, छोड़ दो। वो हाशिया मिर्जा बाद में साहब पढ़ ने लेंगे हाशिया जी। राय की हुई है। हाशिया और राई भी इस छड़ दियो, हाशिया भाई राई वो भी छड़ दियो, तसलसल तोड़ मिर्जे देना। किताबां भी छड़ दियो, तो पीछे पढ़ना की है। हाँ जी, और इस रसूल के अदना हादिम इसराइल मसीह इब्न मरियम से बढ़कर हैं। जिस शख्स को इस फिक्रा से गैजुल गज़ब हो, इसको इख्तियार है कि अपने गैज़ से मर जाए, मगर खुदा ने जो चाहा है कि क्या, और खुदा जो चाहता है करता है। क्या इंसान का मुकव्वर है कि वो एतराज़ करे कि ऐसा तूने क्यों किया। इस जगह ये भी याद रहे कि जबकि मुझको तमाम दुनिया की इस्लाह के लिए एक खिदमत सुपुर्द की गई है, इस वजह से है कि मेरे आका और महरोम तमाम दुनिया के लिए आया था। तो इस अजीम शान खिदमत के लिहाज से मुझे वो क़ुव्वतें और ताकतें भी दी गई हैं जो इस बोझ के उठाने के लिए ज़रूरी थीं, और वो मारूफ और शान भी दिए गए जिनका दिया जाना उम्मत हुज्जत के लिए
امت حجت کے لیے مناسب وقت تھا، مگر ضروری نہ تھا کہ حضرت عیسیٰ کو وہ معروف و نشان دیے جاتے، کیونکہ اس وقت ان کی ضرورت نہیں تھی۔ اس لیے حضرت عیسیٰ کی سرشت کی ضرورت سرشت کو صرف وہ قوتیں اور طاقتیں دی گئیں جو یہودیوں کے ایک تھوڑے سے فرقے کی اصلاح کے لیے ضروری تھیں، اور ہم قرآن شریف کے وارث ہیں جس کی تعلیم جامعہ تمام اکمل اور تمام دنیا کے لیے ہے، مگر حضرت عیسیٰ صرف تورات کے وارث تھے جس کی تعلیم ناقص اور محض القیوم ہے۔ اس وجہ سے انجیل میں ان کو وہ باتیں تاکید کے ساتھ بیان کرنی پڑیں تورات میں منفی اور مستور تھیں۔ لیکن قرآن شریف سے ہم کوئی امر زیادہ بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کی تعلیم پھر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس قدر روحانی قوتیں اور طاقتیں دی گئی تھیں جو فرقہ یہود کی اصلاح کے لیے کافی تھیں، تو بلا شبہ ان کے اکمل بھی اس پیمانہ کے لحاظ سے ہوں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی ہر ایک چیز کے ہمارے پاس خزانے ہیں مگر ہم خود قدر ضرورت۔ یہ آج پوری کتاب پڑھنی؟ پڑھن دو انی دیر میں ذرا تھوڑی جی اکھ لا لواں۔ واضح تھوڑا نہیں کیسر صاحب، قدر ضرورت سے زیادہ ان کو نزول نہیں کیا کرتے۔ بس یہ حکمت اہلیہ کے برخلاف ہے کہ ایک نبی کو امت کی اصلاح کے لیے اور علوم دیے جائیں جن علوم سے وہ امت مناسبت ہی نہیں رکھتی، بلکہ حیوانات میں سے اللہ تعالیٰ کو یہی قانون قدرت پایا جاتا ہے۔ مثلاً گھوڑے کو اس غرض کے لیے خدا نے پیدا کیا کہ قطع مسافت اور عمدہ کام دے اور ہر ایک میدان میں دوڑنے سے اپنے سوار کا حامی و مددگار ہو۔ اس لیے ایک بکری ان صفات میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی کیونکہ وہ اس غرض کے لیے پیدا نہیں کی گئی۔ ایسا ہی خدا نے پانی کو پیاس بجھانے کے لیے پیدا کیا ہے، اس لیے آگ اس کے قائم و مقام نہیں ہو سکتی۔ انسان سرشت بہت ہی شاہوں پر مشتمل اور کئی مختلف قومیں خدا نے اس میں رکھی ہیں، لیکن انجیل نے صرف ایک ہی قوت غیور اور درگزر پر زیادہ زور دیا ہے، گویا انسانی درخت کی سدھا شاہوں میں سے صرف ایک شاہ انجیل کے ہاتھ میں ہے۔ بس اس سے حضرت عیسیٰ کی معرفت کی حقیقت معلوم ہوتی ہے کہ وہ کہاں تک ہے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت انسانی فطرت کے انتہا تک پہنچی ہوئی ہے، اس لیے قرآن شریف کامل نازل ہوا، اور یہ کچھ برا نہ ماننے کی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ فضلنا ببعض علی بعض، یعنی بعض نبیوں کو ہم نے بعض پر فضیلت دی، اور ہمیں حکم ہے کہ تمام احکام میں، اخلاق میں، عبادات میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں۔ اگر ہمارے فطرت کو وہ قومیں نہ دی جاتی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اکمال کو ذلی طور پر حاصل کر سکتی، تو یہ حکم ہمیں ہرگز نہ ہوتا کہ اس بزرگ نبی کی پیروی کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فوق الطاقت کوئی تکلیف نہیں دیتا، جیسا کہ وہ خود فرماتا ہے، چونکہ وہ جانتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جامعہ اکمل تمام انبیاء کے ہیں، اس لیے اس نے ہماری 5 وقتہ نماز میں ہمیں یہ دعا پڑھنے کا حکم دیا کہ یعنی اے ہمارے خدا، ہم نے پہلے اس قدر نبی اور رسول اور صداقت اور صدیق اور شہید گزر چکے ہیں، ان سب کے کمالات ہم میں جمع کر۔ بس اس امت مرحوم کی فطرت عالیہ کا اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس کو حکم ہوا ہے کہ تمام گزشتہ متفرق کمالات کا اپنے اندر جمع کرو۔
یہ تو عام طور پر حکم ہے، اور حواس کے مہراج حادثہ اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وجہ سے اس امت کے باکمال صوفی اس پوشیدہ حقیقت تک پہنچ گئے ہیں کہ انسانی فطرتوں کے کمال کا دائرہ اس امت نے پورا کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ جس طرح ایک چھوٹا سانحہ زمین میں بویا جاتا ہے، وہ آہستہ آہستہ وہ اپنے کمال کو پہنچ کر ایک بڑا درخت بن جاتا ہے، اسی طرح انسانی سلسلہ نشو و نما پاتا گیا اور انسانی قوتیں اپنے کمال میں پہنچتی گئیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ کیونکہ میں ایک ایسا نبی کا تابع ہوں جو انسانیت کے تمام کمالات کا جامعہ تھا، اور اس کی شریعت اکمل اور احتم تھی اور تمام دنیا کے اخلاص کے لیے تھی، اس لیے مجھے وہ قوتیں عنایت کی گئیں جو تمام دنیا کی اصلاح کے ضروری تھی۔ تو پھر اس امر میں کیا شک ہے کہ حضرت مسیح موت کو اس فطرتی طاقتیں نہیں دی گئی؟ تو پچھلا پیج ہی پڑھ کیڑی سزا دیتی تھی سامنے یار نام سے کی دعویٰ ہے جی، یہ آخری پیج ہے، بس آخری پیج ہے۔ تو آخری بہرحال یہ دونوں فرقے قائل ہیں کہ آنے والا مسیح جو آخری زمانہ میں آئے گا اپنے جلال اور قوتی نشانوں کے لحاظ سے پہلے مسیح یا پہلی آمد سے افضل ہے، اور اسلام نے بھی آخری مسیح کا نام حاکم رکھا ہے اور تمام دنیا کے مذاہب کا فیصلہ کرنے والا اور محض اپنے دم سے کفار کو مارنے والا قرار دیا ہے۔ اس کے یہ معنی ہے کہ خدا اس کے ساتھ ہوگا اور اس کی وجہ وہ دعائیں پہلی اور کا کام کرے گی، اور وہ ایسی تمام حجت کرے گا کہ گویا ہلاک کر دے گا۔ غرض نہ اہل کتاب نہ اہل اسلام اس بات کے قائل ہیں کہ پہلے مسیح آنے والے مسیح سے افضل ہے۔ یہود تو وہ مسیح قرار دے کر آخری مسیح کو نہایت افضل سمجھتے ہیں، اور جو لوگ پہلے غلط فہمی سے صرف ایک ہی مسیح مانتے ہیں وہ بھی دوسری آمد کے نہایت جلالی آمد قرار دیتے ہیں اور پہلی آمد کو اس کے مقابل پر کچھ بھی چیز نہیں سمجھتے۔ پھر جبکہ خدا نے اور اس سے رسول نے تمام نبیوں اور آخری زمانہ کے مسیح کو اس کے کارناموں کی وجہ سے افضل قرار دیا ہے، تو پھر یہ شیطانی وسوسہ کہ مریم فوت ہو گیا ہے اور آنے والا مسیح میں ہوں، تو اس صورت میں جو شخص پہلے مسیح کو افضل سمجھتا ہے، اس کی نحوس حدیثہ اور قرآنیہ سے ثابت کرنا چاہیے کہ آنے والا مسیح کچھ چیز ہی نہیں، نہ نبی کہلا سکتا ہے نہ حاکم، جو کچھ ہے پہلا ہے۔ خدا نے اپنے وعدے کے موقف مجھے بھیجا ہے، اب خدا سے لڑو۔ ہاں، میں صرف نبی نہیں بلکہ ایک پہلو سے نبی اور ایک پہلو سے امتی بھی، تاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسیہ اور کمال فیوز ثابت ہو۔ یعنی مرزا صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ میں نبی بھی ہوں اور امتی بھی ہوں۔ جی نبی کیسر نہیں، بھائی؟ ایک پہلو سے نبی مطلب ہے کہ نبی ہوں نہیں، ایک پہلو سے نبی کا مطلب ہے کہ ہاں، چلک نبیاں علی، سمجھ گئے؟ نہیں وہ جو کہتے ہیں نا امتی بھی ہیں اور نبی بھی ہیں، تو وہ نہیں، مرزا نبی تو صاحب کا انہوں نے دعویٰ یہ نہیں یہ کہا ہے، میں نبی ہوں، انہوں نے کہا ایک پہلو سے پہلو اور انہوں ایک نے پہلو کہا سے، ہے اور وہ کہ پہلو ہاں پہلے میں سنو، اب بات سن لیں، میں پہلو بتا دیتا ہوں۔ پہلو یہ جی ہے کہ جی وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہوں بمعنی محدث، محدث کا ایک معنی نبی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟
تو وہ محدث کا لفظ استعمال کر رہے ہیں بیسیکلی. تو اس کا محدث نہیں نہ لکھا ہے. دیکھیں حیدر بھائی یہاں پہ لکھا ہے یہی تو میں آپ کو کہ بتانے لگا اب ہوں خدا کہ وہ سے دوسری لڑو. جگہ پہ سنیں سنیں وضاحت اب کی. خدا سے لڑو. ہاں میں صرف نبی نہیں بلکہ ایک پہلو سے نبی اور ایک پہلو سے نبی امتی بھی. نہیں سن لیا جی، میں نبی نہیں. وہ اس طرح کہا ہے انہوں نے کہ ایک ہاں میں صرف ایک پہلو سے نبی یعنی نبی ہی نہیں، یعنی دو چیزوں کو جو ملانے کے لیے بیچ میں کہا جاتا ہے وہ لکھا ہے انہوں نے. ہاں میں صرف نبی نہیں بلکہ ایک پہلو سے نبی اور ایک پہلو سے امتی بھی ہوں. جی نبی امتی نبی انہوں نے خود کو مطلب دعویٰ یہ وہ کیا. مکس اچار ہے جو مکمل اچار نہیں ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا اچار کی آمیزش ہے، تھوڑی سی جیم کی آمیزش ہے. سمجھ آ گیا آپ کو بات کی؟ ہاں تو انہوں نے یہ کہا کہ میں اگر صرف آپ نبی نہیں ہوں، ایک سائڈ سے امتی کھائیں بھی گے تو ہوں اور اچار کا نبی مزہ بھی آئے ہوں. گا، دوسری سائڈ سے کھائیں گے تو جیم کا مزہ آئے گا. نہ یہ اچار جی ہے اور نہ یہ جیم ہے. تو ان کا امتی نبی کا دعویٰ ہے ملک کیسر بھائی. کوئی نبی تو ہوتا ہی نہیں ہے بھائی، امتی نبی کہاں سے آ اچھا گیا؟ وہ جو 73 حدیث ہے نا وہ بھی سن لیں. روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر ہے 209. ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ تو یہاں اپنے نہ ماننے والے کو کافر بھی کون قرار سی ہے؟ دیا. وہ بھی روحانی سوال ہے خزائن آگے. جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 209. ٹھیک ہے، اس میں نا بڑی جیل لمبی 3 ہے ہاں جلد 3 ہے. اس میں نا کافی لمبی حیدر بھائی. بحث کی ہوئی ہے اس کے اوپر. ٹھیک ہے، اچھا میں آپ کو نا اس میں سے جہاں پہ ٹھیک ہے. کنکلوژن نکالا ہوا ہے نا وہ میں آپ کو بتا دوں. تو یہ 3:9 سے لے کے بلکہ اس سے بھی پیچھے سے چلتی آ رہی ہے، اور صفحہ نمبر 21 پہ بھی اس کا بھی ریفرنس ہے. ٹھیک ہے نا، یہ عبارت چلتی جائے گی. اچھا نیچے میں پڑھ دیتا ہوں آپ کو. وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ حدیث ہے جو صحیح مسلم میں امام مسلم صاحب نے لکھی ہے، جس کو ضعیف سمجھ کر رئیس المحدثین امام محمد اسماعیل بخاری نے چھوڑ دیا ہے. اس جگہ حیرانی کا یہ مقام ہے کہ وہ جو دجال کے حالات و صفات اس حدیث میں لکھے گئے ہیں اور جس طرز سے اس کے آنے کی خبریں بتائی گئی ہیں، یہ بیان دوسری حدیثوں میں کے بیان سے بالکل منافی اور مباین اور مخالف پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا ایک تو یہ اس کی ہوگی وجہ. اچھا اب یہ آپ چلتے جائیں آپ نے چلے جانا ہے 221 نمبر صفحے پہ. 221 نمبر صفحے پہ انہوں نے لکھا ہوا ہے، یہ وہ عبارت ساری چل رہی ہے وہی ساری. اچھا اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ روایتوں سے ہاں ہاں جی یہ اس میں لکھا ہوا ہے انہوں نے کہ صحابہ کی روایتوں سے محدثین بخاری میں موجود ہوتی ہے. ہاں جی اچھا تو پھر یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اگر یہ بات سچ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر ایک نبی اپنی قوم کے دجال کے نکلنے سے ڈراتا آیا ہے، میں بھی تم سب کو ڈراتا ہوں کہ دجال آخری زمانہ میں نکلے گا. تو چاہیے تھا کہ اس نصیحت اور تبلیغ کو تمام صحابہ اپنے نفس پر ایک واجب التبلیغ سمجھ کر تابعین تک پہنچاتے، اور آج ہزارہ صحابہ کی روایتوں سے یہ حدیث بخاری اور مسلم میں موجود ہوتی. حالانکہ بجز نواس بن سمعان، یہ جو آپ نے نام پڑھا تھا نا رجا صاحب، یہ وہی آ گیا. ایک دو اور آدمیوں کے کسی نے اس حدیث کی روایت نہیں کی، بلکہ نواس بن سمان اپنی تمام روایت میں منفرد ہے. اب سوچو کہ ایک طرف تو یہ بتلایا جاتا ہے کہ اس حدیث کے بارے میں عام طور پر تمام صحابہ کو تاکید ہوئی تھی کہ تم نے اس مضمون کو تابعین تک پہنچا دینا، اور دوسری طرف جب ہم دیکھتے ہیں کہ بجوز ایک دو آدمیوں کے کوئی پہنچانے والا نظر نہیں آتا، اس صورت میں جس قدر ضعف اس حدیث میں پایا جاتا ہے، ضعیف کہہ رہے ہیں انہوں، وہ محققین کی نظر سے پوشیدہ نہیں رہ سکتا. پھر تواتر کا دعویٰ کرنا اگر پرلے درجے کا تعصب نہیں تو اور کیا ہے. اچھا دو چیزاں تو دسیاں نے، ایک تو انہوں نے وہ سوان بن سمان دی وجہ تو ضعیف کہہ دیتا ہے انہوں، دوسرا انہوں نے اتنے پہلے دسیا کہ صحیح بخاری جڑے نے بخاری شریف والے جڑے نے انہوں نے بھی اینوں ضعیف ہونے دی وجہ تو نہیں ناقابل اعتبار ہونے دی وجہ تو نہیں کیا. تو ہوں جے کچھ بولو نا. دو گلاں 209 تے لکھیاں نے. نہیں وہ 209 تے لکھی ہے،
ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ 209 ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਬਾਰਤ, ਉਹ ठीक ਸਾਰੀ ਤਫਸੀਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ 221 ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਨਾ ਤੇ 221 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜ਼ਈਫ ਵਾਲੀ, ਤੇ 209 ਦੇ ਸਫੇ ਦੇ ਉਹ 9 ਤੇ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਖਰੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਨਾ, 9 ਦੀ ਆਖਰੀ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ 10 ਦੀ जी ਪਹਿਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਇਮਾਮ ਬੁਖਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ठीक ਹਾਂ, ਉਹ ठीक हो गया। 75 ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਈਫ ਮੰਨੀ ਹੈ। अच्छा, ये जो ठीक अभी है। इसमें है ना, इसमें ये भी एक पहलू है कि मिर्जा साहब को जो ਦੋਸਤੋ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਸਵੇਰੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ। दावा था ना 13वां खलीफा होने का, जी ठीक है, जो साहब कहते हैं जज़ाकल्लाह ना, हैदर भाई। ਅੱਛਾ ਜੀ, अस्सलाम वालेकुम। आप ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ वालेकुम सलाम। ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਾ वालेकुम सलाम। ਹੋ ਗਿਆ ਟਿਕਟਾਕ ਨੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭੇਜਣੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਹਫਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਰ ਹੀ ਲਾਂ। ਜੀ ਵੈਸੇ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨਾ। ਘਰੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਘਰੋਂ ਵੀ ਕਰੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਗੁੱਡ। ਬਸ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਈ ਆ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਦਿਲ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਆਲਮੋਸਟ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਜ਼ਰਾ ਡਾਟਾ ਐਨਾਲਿਸਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਡਾਟਾ ਐਨਾਲਿਸਟ ਹੋ? ਹਾਂ, ਡਾਟਾ ਐਨਾਲਿਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੀਡੀਅਮ ਤੇ? ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਐਸਕੀਐਲ ਸਰਵਰ ਤੇ। ਐਸਕੀਊਐਲ ਤੇ? ਓਕੇ, ਠੀਕ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਘਰੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲੇਟੇ ਇਤਨਾ ਕੁ ਮੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੇਟਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਘਰੋਂ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਟਾ ਐਨਾਲਿਸਟ ਹੋ, ਰਾਈਟ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਐਸਕੀਊਐਲ ਵਗੈਰਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਭੁੱਲ ਭੁਲਾ ਗਈ ਯਾਰ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਤਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਲੇਮ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਜਾਂ ਕਲੇਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦਾ। ਕਾਉਂਸਲੇਟ। ਅੱਛਾ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਤੇ ਡੀਸੀ ਜੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਦਫ਼ਤਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪ੍ਰਿੰਸ ਵਿਲੀਅਮ ਚ। ਅੱਛਾ, ਕਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ ਮਤਲਬ। ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੀ ਉੱਪਰ ਤੋਂ। ਵੈਸੇ ਡੀਸੀ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਐਡਾ ਔਖਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਔਖਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਲਦੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣਾ ਨਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਵਾਲੇ ਸਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸੈਂਡ ਕਰ ਛੜਿਆ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਨੰਬਰ ਬਲਕਿ ਉਹਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਚ ਸਿੱਟੋ ਨਾ WhatsApp ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹਵਾਲੇ ਮਿਲ ਜਾਣ ਕਰਨਗੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਭੇਜ ਦਿਆਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਭੇਜੋ ਨੰਬਰ। ਚਲੋ ਓਕੇ। ਓਕੇ।